یزید کی موت کے بعد کیا ہوا، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حجاز و یمن اور عراق و خراسان والوں نے یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور شام و مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ معاویہ اگرچہ یزید کا بیٹا تھا مگر نیک و صالح تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ بیماری کی حالت میں اسے تخت پر بٹھایا گیا، جو آخری دم تک بیمار ہی رہا۔ نہ اس نے کسی طرف فوج کشی کی اور نہ ہی کوئی دوسرا اہم کارنامہ سر انجام دیا، یہاں تک کہ صرف 40 روز یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ آخری وقت میں لوگوں نے اس سے کہا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ معاویہ نے جواب دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، تو پھر اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ معاویہ بن یزید کی موت کے بعد شام و مصر کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ کچھ دنوں بعد مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعے مصر و شام پر قبضہ جما لیا۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد المالک کو اپنا جانشین بنا دیا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں لیکن مروان نے اپنا باپ پیدا کیا۔ عبد المالک دانشمند، فقیہ اور قرآن و حدیث کا ماننے والا تھا اور تخت نشین ہونے سے پہلے بہت بڑا عابد و زاہد تھا، اور مدینہ منورہ کے عبادت گزار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، مگر بعد میں وہ بادامال ہو گیا۔ یحییٰ غسانی کا بیان ہے کہ عبد المالک اکثر حضرت ام دردہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا اٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ام دردہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خوار بن گئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ شراب خوار ہونے کے ساتھ ساتھ میں خون خوار بھی ہو گیا ہوں۔